لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العلی العظیم. عزاداران معصومہ کونین سیدہ صلوات اللہ علیہا، آج کی یہ مجلس، آج کی یہ نشست انہدام جنت البقیہ کے حوالے سے ہے، جو کہ آج سے تقریباً 100 سال قبل 1925 یا 24 میں جب آل سعود کی حکومت قائم ہوئی، در حقیقت آل سعود وہ یہودی لابی کے لوگ ہیں جنہیں اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے تربیت دی گئی یہودیوں کے پاس سے۔ میں ایک بات کی طرف ابتداءً وضاحت کر دوں کہ جنگ خیبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد واقع ہوئی۔ یہ خیبر جو مدینے سے 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک یہودیوں کا مرکز تھا، اور وہ ایک قلعے کے اندر آباد تھے، اور اس قلعے کو قلعہ خیبر کہا جاتا تھا۔ وہاں یہودیوں نے کافروں کے ساتھ سازش کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ معاہدہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا، اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ تو وہاں ایک جنگ واقع ہوئی، اور وہ جنگ امام المتقین سید الاوصیاء علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ اس دن سے لے کر یہودیوں کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں اپنا خیبر واپس لینا ہے۔ اس طرح سے اس وقت مسلمانوں کے 3 بڑے دشمن ہیں۔ یہودی اس لیے دشمن ہیں کہ انہیں خیبر میں شکست ہوئی اور خیبر ان کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ عیسائی اس لیے دشمن ہیں کہ مباہلے کے موقع پر انہیں ہزیمت اٹھانا پڑی، اور انہیں مباہلے میں شکست ہوئی، اور انہیں جزیہ دینا پڑا۔ اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں پاکستان کے اندر قادیانیوں کو جب کافر قرار دیا گیا، تو کافر بھی، قادیانی بھی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ یہ بات طے ہے کہ یہ 3 دشمن ہیں کہ جو مسلمانوں کو لڑانے اور مسلمانوں کو مٹانے اور مسلمانوں کے درمیان مختلف قسم کے فساد برپا کرنے کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی سازش تیار کرتے ہیں۔ ہمفرے کے اعترافات ایک کتاب ہے جو بین ہے، اس کتاب کے اندر ان یہودیوں کی سازش سے آل سعود کو کس طریقے سے اپنے ساتھ ہم نوا کیا گیا، اور آج بھی سعودی عرب میں یہودیوں کے، اسرائیل کے وزراء اور ان کے حکومت کے نمائندے باقاعدہ طور پر آتے ہیں
اور یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو اسرائیل کے نقشے میں آج بھی خیبر موجود ہے، اور چونکہ وہ کافر ہیں وہ 100 سال آگے کا منصوبہ بناتے ہیں، وہ ہمارے مسلمانوں کی طرح نہیں کہ ہم لوگ بہت جلد اپنے آپ کو اختلاف کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ مسلمان آج ہاتھ کہاں باندھا جائے نماز میں اور کیسے کھولا جائے، وضو کیسے کیا جائے، اور ان تمام معاملات میں اپنے آپ کو الجھا کے رکھا ہوا ہے، اور کافر اسلام کو مٹانے کی سازش کے اندر لگا ہوا ہے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، لَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ کبھی بھی تجھ سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں میرے رسول جب تک کہ تو ان کی ملت کی پیروی نہ کرے گا۔ قرآن مجید کی یہ آیت پیمانہ ہے، قرآن مجید کی یہ آیت پیرامیٹر ہے۔ آج کے دور میں بھی یہود و نصارہ جس سے راضی ہیں وہ فقط وہ لوگ ہیں کہ جو یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہیں، جو نام تو اللہ کا لیتے ہیں ڈرتے یہود و نصارہ سے ہیں۔ اور فقط ایک مملکت کائنات کے اندر ہے ایران کی کہ جس سے یہود و نصارہ راضی نہیں، اس لیے کہ وہ ان کی بات نہیں مانتے، وہ اس آیت کو جانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ مجلس جنت البقیع کے حوالے سے اس لیے منعقد کی جاتی ہے ہر سال تاکہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ آل سعود وہ اسلام کے لباس میں ڈھکے ہوئے کافر ہیں جن کے نزدیک نہ رسول اسلام کے حرم کی کوئی حیثیت ہے۔ انہوں نے 1925 میں جنت البقیع اور جنت المعلا کو مسمار کر کے اعلان کر دیا واضح طور کے اوپر کہ یہ نہ صحابہ کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ جنت البقیع میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقبرے بھی تھے۔ اسی جنت البقیع میں ازواج رسول امہات المومنین کے مقبرے بھی تھے۔ اسی جنت البقیع میں سید عالمیان رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ خاتون محشر کا مقبرہ بھی تھا۔ اسی جنت البقیع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے سردار جوانان جنت بتایا تھا حسن مجتبیٰ کا مقبرہ بھی تھا۔ اسی میں امام علی زین العابدین علیہ السلام کا مقبرہ بھی تھا۔ اسی جنت البقیع میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا مقبرہ بھی تھا اور جعفر صادق علیہ السلام کا مقبرہ بھی تھا۔ جنت البقیع کو مسمار کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ ناموس رسالت کے خلاف ایک کارروائی تھی کہ جہاں نہ اصحاب کو احترام دیا گیا، نہ ازواج کا احترام کیا گیا، نہ آل نبی کو احترام کیا گیا۔ اگر اس وقت مسلمان جمع ہو کر آل سعود کے خلاف کھڑے ہو جاتے تو آج مکے اور مدینے میں ناموس رسالت کے نعرے نہ لگتے، وہاں پر یہ توہین حرم رسول نہ ہوتی۔ کیسے کریں گے احترام ناموس رسالت وہ لوگ جو ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہوں، جنہوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک اذان و جماعت کو بند رکھا، جنہوں نے 6000 سے زیادہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم کو قتل کیا، 1500 سے زیادہ بے گناہ بچیوں کی عزت لوٹی گئی۔ آج
کا مولوی اور آج کا مفتی اس ظلم کرنے والے حاکم شام یزید کو فاتح قسطنطنیہ ثابت کر کے رضی اللہ اور امیر المومنین بتانا چاہتے ہیں. یہ لوگ کب اور کیسے، ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کر سکیں. اگر کوئی شخص پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی خلفائے ثلاثہ کے خلاف کوئی زبان کھولتا ہے تو اس کے لیے سزائیں بھی معین ہیں، اس کے لیے اجلاس بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے ریلیاں بھی نکلتی ہیں، ہونی چاہیے. لیکن اسی کے ساتھ اس علی مرتضیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ریلیاں نکلنی چاہیے کہ 40,000 ممبروں سے 70 سال تک جس پر سب و ستم کرایا گیا، آخر وہ امیر المومنین کیسے بن گیا، آخر وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بن گیا. کیا قرآن مجید کے قانون کے خلاف آپ بات کریں؟ یاد رکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی فروع دین ہیں یہ سب حصول تقوی کا ذریعہ ہیں، علامت تقوی نہیں. لعلکم تتقون کا لفظ آیا ہے. روزے رکھو تاکہ متقی بن سکو، نماز پڑھو تاکہ تقوی اختیار کر سکو. یہ سارے فروع دین تقوی کو حصول کرنے کے لیے علامت تقوی نہیں بلکہ ذریعہ حصول تقوی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ نمازی بھی ہو، متقی بھی ہو، روزہ دار بھی ہو اور متقی بھی ہو، حاجی بھی ہو اور متقی بھی ہو، قاری قرآن بھی ہو اور متقی بھی ہو. کیونکہ پیغمبر کی حدیث بتا رہی ہے ربتا للقرآن والقرآن یلعنو. کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن مجید ان پر لعنت کرتا ہے. عزیزان گرامی، علامت تقوی قرآن مجید نے الگ بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جس نے اللہ کے شعائر کی تعظیم کی اسی کے دل میں تقوی الہی ہے. وہ شعائر الہیہ کیا ہیں؟ صفا و مروہ شعائر الہیہ ہیں. وہ دمبا جو قربانی کے لیے خریدا جائے وہ شعائر اللہ میں سے ہے. منہ شاعر اللہ میں ہے، مزدلفہ شاعر اللہ میں ہے، کعبۃ اللہ شاعر اللہ میں ہے. عزیزان گرامی، مکے میں تو بہت سارے پہاڑ ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا اس کا نام شاعر اللہ میں نہیں ہے. اور بہت سارے مکے و مدینے کے پہاڑ ہیں. تو پوچھا جائے مفسرین سے کہ انہیں شاعر اللہ کیوں بنایا گیا، تو سارے کہیں گے کہ مکے کے اندر صفا و مروہ کے پہاڑوں کو شاعر اللہ اس لیے بنایا گیا کہ ایک نبی کی ماں نے ایک نبی کی جان بچانے کے لیے وہاں پر دوڑ لگائی تھی کہ پانی کا حصول ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شاعر اللہ قرار دیا تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر ایک نبی کی جان بچانے کے لیے اس کی ماں دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی ہے تو اسے شاعر اللہ قرار دیا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی پھر سوچنے کی بات ہے کہ آل محمد علیہ السلام نے تو تمام انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے کربلا میں قربانی دی، مدینے مکے میں قربانی دی. علی علیہ السلام نے خیبر میں فتح کیا، خیبر کو اسلام کی سربلندی ہوئی. اور پھر جنگ خندق میں جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کا کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یہ تفسیر میرے پاس رکھی ہوئی ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں برز الاسلام کلہ الی الکفر کلہ، پیغمبر نے فرمایا. اور یہ اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں کا چھوٹا بڑا جن بچہ رسول اسلام سمیت خندق کے میدان میں موجود تھا. اگر اس دن عمر ابن عبد ود کی فتح ہو جاتی تو عمر ابن عبد ود کی فتح سے پورا اسلام تباہ ہو جاتا. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سند عطا فرمائی علی علیہ السلام کو
کہ وہ کل ایمان قرار دیے گئے. اور جب وہ واپس پلٹے ہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک دوسری سند عطا فرمائی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. تو پھر اسی لیے علی علیہ السلام نے فرمایا نحن الشعائر، ہم اللہ کی وہ عظیم ترین نشانیاں ہیں جن کی تعظیم بجا لانے سے تقوی الہی کا ثبوت ہوتا ہے. جو آل محمد کی توہین کرے وہ ساری زندگی بھی عبادت میں گزار کر مر جائے، حافظ قرآن بھی ہو اور نمازی اور روزہ دار اور حاجی بھی ہو، اگر وہ علی علیہ السلام کا دشمن ہے، علی علیہ السلام کا مخالف ہے، علی علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو متقی ثابت نہیں کر سکتا، صاحب تقوی نہیں بنا سکتا. اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو امام المتقین قرار دیا. عزیزان گرامی، آج ہم سوگوار ہیں دنیا کے اندر. ایک ایک فرد جانتا ہے جو عمرے اور حج کی زیارت کے لیے جاتا ہے مکہ مدینے، دیکھتا ہے کہ نبی کے خاندان حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت عبد المطلب جنت المعلا میں، بی بی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا، سب کے مزارات کو منہدم کیا گیا، یہاں مدینے میں مزارات کو منہدم کیا گیا. لیکن مسلمانوں کے کانوں پر جو نہیں رینگی. آج جو پوری دنیا میں مسلمان رسوا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ مسلمان نے نماز روزہ کرنا تو سیکھ لیا لیکن حمایت ناموس رسالت نہیں سیکھی. اگر مسلمان کے پاس ناموس رسالت کی حمایت ہوتی تو نبی زادیاں بازاروں میں نہ جاتی، کبھی نبی زادیاں درباروں میں نہ جاتی. اگر مسلمان کے پاس ناموس رسالت کی حمایت ہوتی تو نبی کی بیٹی دنیا سے یہ کہتی ہوئی نہ جاتی صبت علی مصائب اللو والنہار، صبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھ پر وہ مصیبتیں آئیں بابا آپ کے بعد کہ اگر دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتی. میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، بس 2 جملے سن لیجئے اور یہ مصائب کے لیے کافی ہے. شہید محسن نقوی علی اللہ مقامہ کا شعر ہے کہ اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہت ڈھونڈ رہے ہیں. فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا آج بھی مظلوم ہے. سامنے بابا کے حرم میں تو اتنی لائٹیں جلتی ہیں، اتنی روشنی ہوتی ہے، لیکن نبی زادی کی قبر آج بھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے. کوئی ہے جو دنیا کے اندر اٹھ کر مسلمانوں سے یہ پوچھے کہ آخر کیا جرم تھا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کیوں اتنی اذیتیں دی گئیں؟ کیوں اتنا رلایا گیا کہ شہزادی کہتی رہی بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں آئی ہیں کہ دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتی ہیں. ازاداروں تاریخیں گواہ ہیں کہ شہزادی کے لیے مسلمان آ کر امیر المومنین سے کہتے تھے یا علی، نبی زادی سے کہو یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے، ارے اس کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے. عزاداران سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ، اسی لیے جب میری شہزادی دنیا سے جانے لگی تو میری شہزادی نے وصیت میں ایک جملہ یہ بھی کہا تھا یا علی جب کل بازار جانا مسلمانوں سے کہنا اب آرام کی نیند سوئیں، باپ پر رونے والی دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب.